بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے ذی الحجہ کے حوالے سے بات بھی کروں گا اور اس کے اعمال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ اس ماہ میں کیا عمل کیا جائے اور کیا جس سے ہر قسم کی تنگی، پریشانی، ٹینشن دور ہو جائے۔ اگر اس مہینے میں یا اس ماہ کے درمیان یا جو پہلا عشرہ ہے، عشرہ ذی الحجہ کا 10 راتیں ہیں، اس میں اگر یہ عمل کیا جائے تو بہت ہی مفید ہے۔ بہت سارے عامل حضرات ہیں، ان کا بھی ایک چلہ الگ بنتا ہے، اور جو حضرات نارمل اس وظائف یا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی الگ ترتیب میں نے رکھی ہے۔ تو میری کوشش انشاءاللہ تعالی ہوگی کہ ایک ویڈیوز کے اندر کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں اور کچھ معاملات آپ کے بہتر ہوں۔ جادو جنات کے حوالے سے، بندش کے حوالے سے کچھ اعمال بھی ہیں، رزق معاشی تنگی کے حوالے سے ہیں۔ جو عملیات کا کام کرنے والے لوگ ہیں، عملیات کے ساتھ تعلق ہے، ان کے لیے بھی کچھ وظائف اور کچھ اعمال میں نے انشاءاللہ تعالی تیار کر کے رکھے ہیں۔ میں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آسانی کے ساتھ آپ وہ ساری کی ساری چیزیں معاملات کر سکیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی جو چیز ہے، پہلی نماز کی پابندی ہے۔ نماز کسی صورت میں معافی نہیں ہے، ہر حالت میں نماز آپ نے پڑھنی ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اعمال کے ساتھ جڑ کر جس وقت آپ لوگ اعمال کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے جتنے بھی معاملات رکے ہوئے ہیں، پریشانی میں، ٹینشن میں ہیں، انشاءاللہ تعالی خود بخود معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک عمل میں نے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ باقی انشاءاللہ اس کی میں ساری ڈیٹیل لکھ کر آپ کے سامنے بھی رکھ دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اس میں آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے 10 دنوں کے اندر۔ ایک عمل ہے 1000 دفعہ، ٹھیک ہے؟ یہ نارمل لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں 70 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 41 دفعہ بھی، آپ کو بہتر جو لگے، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیں۔ 41 دفعہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، اور یہ خواص کے لیے نہیں ہے، عام آدمی کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عمل اس کے بعد 70 دفعہ پڑھیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا عمل ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جس گھر کے اندر کوئی پریشانی، ٹینشن، رشتے کے حوالے سے ہے، روزی کے حوالے سے ہے، اور یہ آیت آپ نے 2 آیتیں ہیں سورۃ توبہ کی آخری، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پڑھنی ہے کتنی دفعہ؟ آپ اس کو پڑھنے کا طریقہ بنا لیں 41 مرتبہ روزانہ، ٹھیک ہے؟ صبح کے فجر کے ٹائم، جس طرح بزرگان دین اولیاء کرام بتاتے ہیں، یا عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر آخری جو عمل میں آج کے سامنے رکھنے لگا ہوں، عام لوگوں کے لیے، عام جو پڑھنا چاہتے ہیں، رزق کے حوالے سے، بندش کے حوالے سے، پریشانی ہے گھر میں، معاشی بڑی تنگی ہے اور اس میں بڑے پریشان ہیں، تو ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو سورۃ طلاق ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ آپ نے ان 10 دنوں کے اندر ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس کو 41 دفعہ پڑھ لیں۔ 41 دفعہ جب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 3 عمل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ پھر 7، 8 اور 9 رات کا عمل، ٹھیک ہے؟ 7 عمل جب 6 ختم ہو جائے ذی الحجہ اور شام کو جب شروع ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے عمل کیا پڑھنا ہے؟ اس کے لیے جو عمل پڑھنا ہے، پہلے آپ نے درود ابراہیم، اور جو یہ عمل میں نے آپ کے بتایا ہے 1 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ درود ابراہیم 1 تسبیح، ٹھیک ہے؟ 1 تسبیح سے مراد 100 مرتبہ، 101 کر لیں تب بھی بہتر ہے، 100 مرتبہ کر لیں پھر بھی بہتر ہے، 2 مرتبہ کر لیں پھر بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد یہ جو پیچھے میں نے آپ کو 3 عمل بتائے، افحسبتم، اس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورۃ توبہ کی آخری آیت، اس کے بعد پھر میں نے آپ کے سامنے سورۃ طلاق، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ 1 تسبیح کتنی آپ نے پڑھنی ہے؟ 1 تسبیح درود شریف، ٹھیک ہے؟
یہ عمل آپ دیکھ لیں ساری ترتیب کے ساتھ. یہ آپ نے پورے 10 دن سے مراد یکم آج رات سے شروع ہو جائے گی یا کل سے شروع ہو. آپ نے یہ مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد عمل شروع کر سکتے ہیں. فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عمل آپ کا مکمل ہوا. 7, 8, 9. ٹھیک ہے, یہ آپ نے شروع کرنا ہے. یہ ایک عمل ہے. یا اللہ پہلے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کتنی دفعہ پڑھنا ہے آپ نے؟ یا اللہ ہو یا رزاق یا رحمان, یا اللہ ہو یا رزاق یا رحمان. آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اس اسماء الحسنی کو, یا رزاق کو, یا رحمان کو اور یا اللہ کے ساتھ اول آخر پہلے 100 مرتبہ درود شریف. ٹھیک ہے, درود شریف کون سا؟ نماز والا ہے. ٹھیک ہے, دونوں میں نماز والا درود شریف پڑھنے کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اس کو آپ نے 66 مرتبہ پڑھنا ہے. یا اللہ یا رزاق یا رحمان. پھر اسی طرح یا اللہ یا معز یا غفار. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو بھی 66 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے یا اللہ کے ساتھ شروع ہوگا, یا اللہ یا رزاق یا رحمان, پھر یا اللہ یا معز یا غفار. 66 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر درود شریف. ٹھیک ہے, درود ابراہیمی جب آپ 70 مرتبہ پڑھ لیں پھر اینڈ کے اوپر آخر میں ایک تسبیح پڑھ لیں یا 41 مرتبہ پڑھ لیں. 41 مرتبہ پڑھ لیں آپ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے, یہ اعمال آپ نارمل لوگوں کے لیے ہوگے. جو عامل حضرات ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں, بہت سارے عامل حضرات اس 10 دن کے اعمال کے حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا پڑھا جائے. تو ان کے لیے میری جو گزارش یہ ہے, ان کے لیے جو میں اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں, یہ 3 آیتیں ہیں. سورۃ توبہ, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اور أَفَحَسِبْتُمْ. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ ملا کر پڑھنا ہے 1000 مرتبہ 10 دنوں میں 1000 مرتبہ. پہلے آپ نے سورۃ توبہ کی آخری آیت, ٹھیک ہے, 100 مرتبہ. پھر اس کے بعد آگے افحسبتم انما خلقناکم 100 مرتبہ. پھر اس کے بعد ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا 106 مرتبہ, 106 106. ٹھیک ہے, تینوں آیتوں کو 106 کے عدد کے ساتھ 10 دنوں میں 1000 مرتبہ آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر 106 مرتبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ 1060 کا عدد ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, یہ پورا ہو جائے گا. آپ انشاءاللہ تعالی اس ترتیب سے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اگر کسی کو دم کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہیں کسی طرح کے بھی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ آیتیں پڑھ کے, جنات کے معاملے میں اگر کوئی مسئلہ ہے افحسبتم کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے. اگر کسی کے ساتھ جادو کا مسئلہ, جنات کا مسئلہ, تعویذات کا مسئلہ ہے, تو یہ 2 آیتیں افحسبتم انما خلقناکم اور لقد جاءکم رسول 7 مرتبہ پڑھ کے انشاءاللہ تعالی دم جس وقت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی کیفیات بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہ عمل جو آپ کو میں بتا رہا ہوں اجازت کے ساتھ آپ پڑھیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور اللہ کے اوپر بھروسہ توکل رکھنا چاہیے کہ میرے اللہ جی میرے اعمال کو بہتر کریں, اور اس عمل کی برکت سے سارے کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. یقین اللہ کے اوپر پختہ ہونا چاہیے, اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آدمی یہ کہے کہ میں اس عمل سے ساری چیزیں, سارے معاملات, ساری ٹینشنیں, پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس عمل سے کھول دیں گے اور معاملات حل فرما دیں گے. جس کی پریشانی, ٹینشن جس طرح کی بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائے گی. بس یہ اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان سن لیں, انشاءاللہ الحمدللہ ہماری ایک ترتیب ہے, 10 بجے ہمارا ذکر قلبی ہوتا ہے, اس میں ضرور شامل ہوں. آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ اسی بات کے اوپر میں اتفاق کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.